بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بچوں بالکل بھی رسمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے کلاس روم میں ہی کھڑا ہوں، بالکل جہاں آپ کو میں لیکچر دیتا ہوں وہیں کھڑا ہوں۔ سامنے میں سپوز کر رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس لیے اسی انداز میں پڑھاؤں گا جیسے میں کلاس میں آپ کو پڑھایا کرتا تھا۔ تو ہم مومن خواہ مومن کی غزل کر رہے ہیں، اور مومن خواہ مومن کی دوسری غزل کا مطلع ہم نے کر لیا تھا۔ آج اس کا دوسرا شعر ہے، اور شعر کیا ہے؟ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ یہ شعر مطلع ثانی ہے۔ یہ شعر کیا ہے؟ مطلع ثانی۔ کیونکہ مطلع ثانی کیا ہوتا ہے؟ اگر غزل کے دوسرے شعر میں بھی مطلع کی خوبیاں ہوں تو اس کو مطلع ثانی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں پہلا شعر کیا تھا؟ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ اب دونوں مصروں میں قافیہ ردیف آپ نے دیکھ لیا۔ اب دوسرے میں دیکھیے، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں بھی قافیہ ردیف کا اہتمام بالکل مطلع کی طرح ہے، لہذا یہ شعر غزل کا دوسرا شعر کیا ہے؟ مطلع ثانی ہے۔ اب اس کے ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں بیٹا اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے، اپنی کم مائگی کا، بے بسی کا، بے چارگی کا اظہار کیا ہے کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں، مطلب کہ میں جب ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں کس کو؟ کسی کو کسی سے۔ اب دو مرتبہ لفظ کسی استعمال ہوا، کسی کو کسی سے، تو اس کا مطلب کسی کو کسی کا مطلب محبوب کو رقیب سے۔ پہلے کسی سے مراد محبوب ہو سکتا ہے، دوسرے کسی کیا ہو سکتا ہے؟ رقیب ہو سکتا ہے، کہ محبوب کو جب رقیب سے ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اب اس میں کیا بنا؟ پہلی صورت کیا بنی؟ کسی کو کسی سے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے محبوب کو رقیب سے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو شاعر بیٹا کوئی بھی عاشق وہ محبوب کے ظلم و ستم، اس کی بے التفاتی، بے اعتنائی، کج روی، اس کے ظلم و ستم برداشت کر لیتا ہے، لیکن محبوب رقیبوں سے راہ و رسم رکھے یا رقیبوں کی محفل میں جلوہ افروز ہو، یہ بات عاشق کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب جو عاشق نے از نگاہ خود اپنے محبوب کو رقیبوں سے بات کرتے اور مسکراتے دیکھا، جب اس نے اپنے محبوب کو ادو سے مسکرا کر ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھا، تو اس کا دل پارا پارا ہو گیا۔ وہ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا محبوب غیروں کے ساتھ یوں بے تکلفی سے بات کرے، کسی کو مسکرا کر دیکھے، کسی سے ہنس کر یوں باتیں کرے۔ تو جب وہ محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھتا ہے۔ بہت سے گلے اپنے محبوب سے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن منصب عشق کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ اپنی زبان کو مکفل کر لیتا ہے، کیونکہ عاشق کا منصب درد سہنا ہے، شکایت کرنا نہیں ہے۔ ایک عاشق کسی بھی حالات میں حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ کیا ہے شعر؟ یہ ساغر صدیقی کا شعر ہے۔
ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ جی تو اس لیے وہ مجبوری بے چارگی اور بے کسی کے عالم میں خاموشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ خاموشی کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب دوسرا، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم، کسی کو کسی سے مراد محبوب کو رقیب سے، یا رقیب کو محبوب سے بھی ہو سکتا ہے کہ رقیب محبوب سے مسکرا کر بات کرتا ہے، اگرچہ محبوب خاموش ہو مگر رقیب اس سے مسکرا کر بات کرے، یہ بات بھی عاشق کے لیے گوارا نہیں ہے، کیونکہ رقیب محبوب سے مسکرا کر بات کرتا ہے تو عاشق کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ محبوب بھی اس سے تعلق ضرور رکھتا ہے، کیونکہ تعلق یا راہ و رسم کے بغیر رقیب بھلا محبوب سے بات کیوں کر سکتا ہے، یا وہ اس سے مسکرا کر بے تکلفے سے گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ بات عاشق کے لیے ناگوار گزرتی ہے کہ اس کے ساتھ، اس کے محبوب کے ساتھ رقیب مسکرا کر بات کرے، ہنس کر بات کرے، اور محبوب ان کی باتوں کو غور سے دھیان سے سنے۔ یہ بات بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور جیسے وہ شاعر نے کہا کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ یہ چراغ حسن حسرت کا شعر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اب بیٹا تیسرا، کسی کو کسی سے مراد، کسی کو کسی سے، اس کا مطلب کوئی دو آشنا جن سے شاعر واقف نہیں ہے، لیکن وہ دو لوگ آپس میں آشنا ہیں، کوئی ایک عاشق ہے اور دوسرا اس کا محبوب ہے، کوئی دو لوگ، کوئی دو دوست جن سے عاشق واقف نہیں، کسی کو کسی سے، ٹھیک ہے، دو آشناؤں کو، دو آشنا ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں، عاشق ان سے واقف نہیں ہے وہ کون ہے، لیکن جب محبت سے ان کو وہ آپس میں ملتے دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عاشق بے بسی اور بے چارگی سے ان کا منہ دیکھتا ہے اور آنسو بہانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کے ہجر میں، محبوب کی جدائی میں، غم فرقت میں وہ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ محبوب کی یادوں کو دل سے نکال دے، وہ محبوب کو یاد نہ کرے، محبوب کی یاد کے تیر اب اس کے دل میں پیوست نہ ہو، لیکن جب وہ کسی کو اپنے محبوب سے، دو آشناؤں کو، دو دوستوں کو ایک دوسرے سے ملتے دیکھتا ہے تو اسے اپنا وصل کا دور یاد آ جاتا ہے، اسے اپنا وصل کا دور یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ بے بسی کے عالم میں ان کا منہ دیکھتا ہے اور آنسو بہاتا ہے کہ کبھی میں بھی اپنے محبوب سے یوں ہی ملا کرتا تھا، کبھی مجھے بھی میرے محبوب کا وصل میسر تھا، کبھی وہ جلوہ صد رنگ میری آنکھوں میں رہتا تھا، لیکن افسوس کہ اب وہ محفلیں نہیں رہی، اب وہ صحبت نہیں رہی، اب محبوب کے
وہ وصل کے محبوب کی ملاقات کے وہ دن جا چکے، اب تو وہ ماضی کا قصہ بن چکا۔ اس لیے وہ جب کسی کو دیکھتا ہے، کسی آشناؤں کا آپس میں ملتے ہوئے، تو اس کا دل بھر آتا ہے اور بے بسی کے عالم میں وہ ان کا منہ دیکھتے ہوئے اشک بہاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا، پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے۔ اور ایک اور شاعر نے کہا، عبدالحمید عدم کا شعر ہے کہ گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم شاعر کا نام ہے، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ گلے آپس میں جب ملتے ہیں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے، دوسرا شعر آج ہم نے کیا۔ تو آپ لوگوں کی رائے تھی کہ تقریباً 15 منٹ کا لیکچر ہو، تو تھوڑا فلکچویٹ کر سکتا ہے، کبھی 2 منٹ کم، کبھی 2 منٹ زیادہ، تو اس میں آپ کو تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شعر آپ پڑھیے، اس میں جو میں نے آپ کو 3 طرح سے اس کی تشریح کی ہے اس کو سمجھیے، اشعار نوٹ کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین، خدا حافظ۔